ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا بڑا ہی بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج 22 رجب ہے اور میں آج ہی شب معراج کی بابرکت رات کے متعلق آپ کے سامنے چند عمل عرض کر دوں، جن کے کرنے سے اللہ تعالی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیں گے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیا جائے گا اور زندگی کی تمام مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ دعا کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی، جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو مکمل سن کر سمجھ کر پھر آپ نے اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی اور پورا سال آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ جو بھی مال گھر میں آئے گا انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اسی طرح شعبان آپ کے اور میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ خاص مہینہ رجب کا اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کی رات بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی فضیلت ہے اس رات کی، کیونکہ اس رات علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے عرش پر بلایا، معراج کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش معلی تک اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی۔ تو اسی طرح یہ جو معراج کی نسبت ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ 27 رجب کی رات تھی جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ تو اس رات کو خاص عبادت اور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ ہمیں کوئی خاص عمل بتا دیا جائے اور اس کی فضیلت بھی بتا دی جائے، کیونکہ جب بندے کو فضیلت معلوم ہوتی ہے تو شوق اور بڑھتا ہے اور عبادت میں دل لگتا ہے اور بندے کو ایک یقین ملتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر میں روزہ رکھوں گا مجھے اتنا ثواب ہوگا، اگر میں نفل پڑھوں گا مجھے اتنا ثواب ہوگا، اگر میں ذکر کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ہوگا۔ تو جب یہ ساری معلومات بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں تو بندہ اور شوق اور جذبے کے ساتھ اس رات کا اہتمام کرتا ہے۔
تو سب سے پہلے میں 3 احادیث آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہیں، کتنے انوارات ہیں، کتنی اللہ پاک اس رات کو اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 سال کے روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اس دن روزہ رکھا جائے گا، 100 سال کی روزوں کا ثواب، کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو 100 سال کے عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اور وہ رات اور دن کون سا ہے؟ 27 رجب کا، پہلے رات آتی ہے پھر دن ہے، تو دن کا روزہ رکھا تو 100 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک رات ہے، جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ایک بندہ ایک روزہ رکھے 100 سال کے روزوں کا ثواب، اگر ایک رکعت نماز کی پڑھے تو 100 سال کی رکعات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو کتنی فضیلت والی یہ رات ہے، کتنی اہمیت ہے اس رات کی کہ چھوٹا سا عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ 100 سال کی نیکیاں بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اتنی اہمیت ہے اس رات کی، اتنی فضیلت ہے شب معراج کی رات 27 رجب کی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات ہے جس کا ثواب 100 سال کے برابر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 27 رجب کا روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 60 مہینوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں 60 مہینے، 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، تو 60 مہینوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں 100 سال، دوسری حدیث میں 100 سال، اور تیسری حدیث میں 60 مہینوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے یہ کتنی برکت اور رحمت والا 27 رجب کا دن ہے، اور جو 27 رجب کی رات ہے کتنی برکت اور رحمت والی یہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو بھی بندہ اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت، 60 مہینوں کی عبادت، تو اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آگے آتا ہے کہ جو بندہ 12 رکعت پڑھتا ہے شب معراج کی رات، آپ نیت کر لی 12 رکعت نماز نفل کی، اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھ لی جائے، ایک رکعت مکمل، دوسری رکعت میں التحیات پڑھے پھر کھڑا ہو جائے، پھر چوتھی رکعت میں التحیات پڑھے کھڑا ہو جائے، چھٹی رکعت میں التحیات پڑھے کھڑا ہو جائے، 8ویں رکعت میں التحیات پڑھے کھڑا ہو جائے، 10ویں رکعت میں التحیات پڑھے اور کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح جب 12 رکعت مکمل ہو جائیں، کوئی بھی سورت ساتھ ملاتا رہے، سورہ فاتحہ کے بعد 12 رکعت مکمل ہو جائے تو پھر وہ سلام پھیر دے، مکمل التحیات، درود شریف اور دعا کے بعد جب سلام پھیر دیا تو پھر اس کو چاہیے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب اس کلمات کی فضیلت اور اہمیت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بدو آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خیر سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر ارشاد فرمایا، پڑھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اس کو سکھائے۔ اب وہ بدو وہاں سے جانے لگا تو اس نے 4 کی گنتی کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کی گنتی کی اور چل پڑا۔ تھوڑی دور ابھی گیا تھا کہ پھر واپس مڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اور مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مایوسوں کی طرح کیا سوچ رہا ہے، فکر مند ہے، مایوسوں کی طرح کیوں فکر مند ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو کہا تھا مجھے خیر سکھائیے جو میرے لیے ہو، لیکن آپ نے جو کلمات سکھائی ہیں اس میں تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ کہے گا تو نے سچ کہا، پھر تو کہے گا والحمد للہ، اللہ کہے گا تو نے سچ کہا، پھر تو کہے گا ولا الہ الا اللہ، اللہ کہے گا تو نے سچ کہا، پھر تو کہے گا واللہ اکبر، تو اللہ کہے گا تو نے سچ کہا، پھر تو کہے گا اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرمائے گا بخش دیا، پھر تو کہے گا مجھ پر رحم فرما، اللہ فرمائے گا رحم کر دیا، تو کہے گا مجھے رزق عطا فرما، اللہ کہے گا میں نے رزق عطا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے جانے لگا اس نے ایسے پھر گنتی کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کی یہ گنتی کی، پھر اس نے 3 مرتبہ پھر گنتی کی، مجھے بخش دے بخش دیا جائے گا، رحم کر دے رحم کر دیا جائے گا، پھر رزق عطا کر دے رزق عطا کر دیا جائے گا۔ یہ 7 باتیں وہ ایسے ہی اپنے ہاتھوں پہ گنتا ہوا وہ چلا گیا کہ جب یہ 4 کلمات کہے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جو بھی بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے 12 رکعت نوافل کی نیت سے نفل پڑھنے شروع کر دیے، 12 رکعت مکمل کیے ایک سلام کے ساتھ، 12 رکعت کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا، ہر دوسری رکعت میں التحیات پڑھنی ہے، 12 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ رات کو بستر پر آئے تو بستر پر آ کر 3 مرتبہ یہ کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ کہنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کو یہ اگر پوری استغفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تو آپ ویسے دوسری بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ یہ بھی موجود ہے، استغفر اللہ یہ کلمات آپ کہہ لیں، اگر پوری پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر آپ نے 100 مرتبہ
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے افضل ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ شب معراج کی رات آئے یا نہ آئے، تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، اور درود شریف آپ نے کوشش کرنی ہے 10 منٹ زیادہ لگ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ برکات دیکھیں، اس رات کی فضیلت کو سمجھیں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کتنی اہمیت عطا فرمائی ہے، کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے درود شریف درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ نمبر 1، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح 100 مرتبہ۔ دوسرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ اسی طرح آپ نے درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ پھر آپ نے نیت کر لینی ہے کہ صبح 27 رجب کا میں روزہ رکھوں گا۔ جس نے روزہ رکھا 100 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے جس بندے نے قیام کیا، 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ ہو سکے تو کوشش کریں کہ اس رات کو کچھ صدقہ بھی کر دیا جائے۔ جب آپ 100، 50، 200، 500 اپنے حیثیت کے مطابق اگر صدقہ کریں گے تو صدقے کا ثواب بھی 100 سال کی عبادت کا آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ صدقہ بھی کر دیں۔ اب آپ نے یہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد اب اللہ سے دل کھول کر مانگنا ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے، دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اپنی جتنی حاجات ہیں، جتنی ضروریات ہیں، جتنی مشکلیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اگر بیمار ہیں تو شفا کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے، پوری امت کے لیے دل کھول کر دعائیں مانگیں۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، 12 رکعت اور 3 تسبیحات جو میں نے بتائی ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ نے نیت کر لینی کہ صبح میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو روزہ بھی رکھنا ہے۔ پہلے رات کو دل کھول کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے آپ کو محفوظ کر لیں گے، ہر شیطانی شر، انسانی شر سے آپ کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اگر آپ اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، دعا مانگیے، اللہ رشتوں کے سبب پیدا فرما دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فلاں جگہ پر میری شادی ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی من پسند جگہ پر آپ کی شادی کا انتظام فرما دیں گے، سبب پیدا فرما دیں گے۔ اسی طرح ماں باپ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آج اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے سبب پیدا فرما دیں گے۔ بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، اللہ سبب پیدا فرما دیں گے۔ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی اور حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں آج دل کھول کر اللہ کے سامنے رو لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور پورا قبول فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ شب معراج کی رات پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے، دل کھول کر اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ رات کا قیام، دن کا روزہ، 100 سال کی عبادت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات تک ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں سب کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں
اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے مانگتے ہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جن لوگوں نے دعا کا کہا اللہ تمام کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی علیہ السلام رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے رمضان تک مجھے زندگی دے تاکہ میں اس رمضان کو گزار سکوں۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی، تو آپ نے بھی دعا کرنی ہے۔ میں نے تو صرف اتنی دعا کی کہ اس رات تک، لیکن رمضان تک، رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ چند دن میں 5 دن کے بعد شب معراج کی رات آ رہی ہے، تو اس کی فضیلت اور اہمیت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے، دن کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رات کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔